السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عتیق۔ آپ دیکھ رہے ہیں صحاف نیوز، جو رکھے آپ کو ہر خبر سے باخبر۔ جڑیے رہیے گا صرف صحاف نیوز کے ساتھ، خبر کی اندرونی کہانی کے ساتھ۔ آپ کا ہوسٹ زہیب عتیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہنستا مسکراتا چہرہ، خوبصورت انداز، خوشگوار زندگی، لاکھوں میں فالوورز اور مشہور اتنی کہ دنیا جو ہے وہ فالوئنگ کرتی رہے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی میت ورثہ نے وصول کر لی، والدین کی ناراضگی کی خبریں بے بنیاد قرار۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی میت ان کے بھائی نے وصول کر لی۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اداکارہ کے بھائی نوید نے کہا ہے کہ کوئی بھی لاش ورثہ کے حوالے کرنے سے قبل قانونی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ میت وصول نہ کرنے کی خبریں غلط ہیں۔ والد صاحب کی اجازت سے یہاں اپنی بہن کی میت لینے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ عرصہ قبل ہماری پھپھو کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کوما میں چلی گئی تھیں۔ گزشتہ ماہ ان کے انتقال کے باعث میرے والدین کافی پریشان تھے۔ اس دوران اچانک سے بہن کا واقعہ بھی پیش آ گیا۔ ساتھ ہی میڈیا والوں نے کالز پر کالز کر کے والدین کو پریشان کر دیا تھا۔ اداکارہ کے بھائی نے مزید کہا ہے کہ والد کو جب بار بار کالز کی گئیں تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایمرجنسی ہے تو اس کی تدفین کر دیں۔ تاہم والدہ بہت زیادہ پریشان ہوئیں، جس کے بعد ہم نے متعلقہ حکام سے رابطہ کر کے کراچی آئے اور بہن کی میت وصول کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ والدین کی جانب سے میت وصول کرنے سے انکار کی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ میڈیا سے درخواست ہے کہ وہ اس طرح کی غلط بے بنیاد خبریں نہ پھیلائیں۔ نوید اصغر نے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ہم نے قانونی کارروائی مکمل کر کے اپنی بہن کی میت وصول کی۔ فورینسک رپورٹس کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد مزید کارروائی کریں گے۔ بہن حمیرہ اصغر کی فیملی کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ بہن کے ساتھ خاندان کا رابطہ زیادہ نہیں تھا۔ وہ آزاد اور خود مختار تھیں۔ وہ اپنی مرضی سے کراچی منتقل ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر والدین اپنے بچوں کو پوچھتے ہیں کہ آپ تاخیر سے کیوں گھر آئے ہیں۔ وہ اکثر والد کو کہہ دیتی تھی کہ میں اپنے معاملات کی خود ذمہ دار ہوں۔ ہم نے اسے اجازت دی تھی کہ آپ کو جو مرضی ہو وہ کریں۔ 1.5 سال سے اس سے ہمارا بہن سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ تاہم ہماری والدہ مرحومہ بہن سے اکثر پوچھتی تھی کہ آپ کہاں ہو، کہاں رہائش پذیر ہو۔ اداکارہ کے بھائی نے بتایا ہے کہ جب حمیرہ کا موبائل فون آف ہو گیا تھا تو والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ بہن سے رابطہ نہیں ہو رہا، تو ہم نے رابطے کرنے کی کوشش کی، جس میں ناکام رہے۔ اس کے 2 دوستوں سے بھی رابطہ کیا۔ ایک نے کہا کہ میں انہیں نہیں جانتی۔ والدہ سے پوچھا کہ کراچی میں حمیرہ کا رہائشی پتہ بتائیں، جس پر والدہ نے کہا کہ اس نے کبھی بھی اپنے رہائشی ایڈریس کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب ہمیں حمیرہ کے انتقال کے حوالے سے پتہ چلا تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ باڈی کی کنڈیشن ایسی تھی کہ اسے ہم اٹھا بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے میڈیا پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کو جو سوال کرنے چاہیے وہ نہیں کیے۔ مالک مکان سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میڈیا والوں نے پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا۔ سب کو معلوم ہے کہ جب بھی کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو قانونی معاملات کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کی جاتی ہے۔ حمیرہ کے موبائل نمبر بند ہونے کے بعد سے اس سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ بہن کی لاش اس کنڈیشن میں نہیں کہ کچھ کہا جائے۔ فورینسک رپورٹس آئیں گی تو اس کے بعد اپنا لائحہ عمل بتائیں گے۔ اس موقع پر چھیپا ویلفیئر کے سربراہ رمضان چھیپا نے کہا کہ نوید بھائی گزشتہ 2 سے 3 دن سے ہمارے ساتھ رابطے میں تھے۔ سوشل میڈیا پر بے بنیاد پروپیگنڈے کہا گیا ہے کہ حمیرہ کے والدین ناراض ہیں اور اس کی میت نہیں لینا چاہتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حمیرہ اصغر کے والدین ان کی میت کو نہیں لینا چاہتے، ایسا بالکل نہیں ہے۔
اتنے فالوورز ہونے کے بعد، اتنی جو ہے وہ مشہوری ہونے کے بعد، پوش علاقے میں جو ہے وہ حمیرہ اصغر کی جو ہے وہ رہائش تھی، وہ اس فلیٹ میں مقیم تھیں، ان کے جو ہے وہ گزر جانے کے بعد، ان کے جو ہے وہ ان کے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اہل خانہ تو دور تھے، لیکن آس پڑوس، محلے دار، اوپر نیچے فلیٹس والوں نے بھی کبھی جو ہے وہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی۔ پہلے بتایا جا رہا تھا کہ لاش جو ہے وہ تقریباً 1 ماہ پرانی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ 6 ماہ کی جب تصدیق ہوئی کہ 6 ماہ سے جو ہے وہ لاش اسی طریقے سے اس فلیٹ میں جو ہے وہ اس بند کمرے کے اندر جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی، تو تب بھی جو ہے وہ تعفن یا اسمیل سے یا کسی بھی طریقے سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ہی قانون نافذ کرنے والوں کو فوری طور پر اطلاع دی، اور نہ ہی کسی نے آ کر پوچھا۔ حالانکہ ایسی جگہوں پر پیپر والا بھی آتا ہے، اخبار دینے والا بھی آتا ہے، چوکیدار بھی آتا ہے، مالی بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ دودھ والا بھی آتا ہے۔ یوٹیلیٹیز کے جو بلز ہوتے ہیں جو کہ منتھلی بیسس پہ ادا کیے جاتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ باوسوق ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ یوٹیلیٹیز کے بلز بھی جو ہے وہ تقریباً 6 ماہ سے پہلے یعنی 1 سال قبل جو ہے وہ ادائیگی ان کی گئی تھی۔ ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ الیکٹریسٹی بھی ان کی جو ہے وہ کاٹ دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو دیگر آس پاس کے لوگ تھے ان سے بھی جو ہے وہ کچھ ایسا معلوم نہیں ہو پایا۔ اب اداکارہ کے ساتھ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا تھا جس پر جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ واقعہ ہوا؟ کیا ان کے ساتھ کوئی سنگین نوعیت کی واردات ہوئی؟ کیا ان کو جو ہے وہ کسی نے بلیک میل کیا؟ کیا ان کو کسی نے مینٹلی طور پر ٹارچر کیا، یا ان کو جنسی طور پر جو ہے وہ ٹارچر کیا جس کی بنا پر ان کی موت واقع ہوئی؟ کیونکہ اتنے عرصے کے اندر تو جو مالک مکان تھا، مالک مکان کیا اس کو ہوش نہیں تھا؟ مالک مکان کو کیا پتہ نہیں تھا کہ میرا فلیٹ جو ہے وہ اتنے سالوں سے یا جو بھی عرصہ اس میں گزرا کہ اس خاتون کے پاس ہے، ایک مشہور ماڈل کے پاس ہے، اس نے کیا جا کر وہاں خیر و عافیت نہیں لی؟ یا رینٹل بیسس پہ، ٹیننسی بیسس پہ وہ فلیٹ جو ہے وہ کرائے پر دیا گیا تھا، لیکن وہاں جانے کی کیا مالک مکان نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیا کرایہ وصول کرنے کے لیے، رینٹ وصول کرنے کے لیے کیا کالز نہیں کی گئی ہوں گی؟ یا ان کو نوٹسز نہیں دیے گئے ہوں گے؟ نیچے اگر سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے تو نیچے سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، کیا ان کے ذریعے پیغام نہیں بھجوایا گیا ہوگا؟ لیکن ابھی تمام تر معاملات جو ہے وہ کھلنا باقی ہیں کہ ایک مشہور ماڈل جس کے جو ہے وہ لاکھوں میں فالوورز ہوں، جو انتہائی خوبصورت تھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ غریب نادار لوگوں کی جو ہے وہ ویلفیئر بھی کرتی تھی، جو معذور بچے، اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ ویلفیئر بھی کرتی تھیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ اصل حقائق تک پہنچ جائیں گے؟ کیا حمیرہ اصغر کا واقعی میں جو ہے وہ بے دردی سے قتل کیا گیا؟ بروقت اطلاع ملنے کے فوراً بعد گزری پولیس حرکت میں آتی ہے۔ گزری کے جو ہے وہ SHO، اس کے علاوہ SDPO ڈیفینس اورنگزیب خٹک جو ہے وہ جائے وقوع کا دورہ کرتے ہیں۔ جائے وقوع کا دورہ کرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ کرائم سین یونٹ کو طلب کیا جاتا ہے، اور تمام تر نمونے جو کہ ان کی حمیرہ اصغر کی لاش سے جو ہے وہ برآمد ہوئے تھے، چاہے وہ ان کا سیلولر فون، سیل فون ہو، چاہے ان کی فریج کا جو ہے وہ سامان ہو، اس میں جو ہے وہ دودھ، کھانے پینے کی اشیاء، اور اس کے علاوہ ان کی کوئی بھی ایسی کوئی میڈیسن، تمام تر چیزوں کو اپنی تحویل میں لے کر فرانزک کے لیے لیب لیبارٹری جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مشہور ماڈل حمیرہ اصغر کے پیچھے جو 6 ماہ سے ان کی لاش جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ گل گئی تھی اور اتنی جو ہے وہ بوسیدہ ہو گئی تھی کہ ان کی ہڈیاں جو ہے، جوائنٹس جو ہوتے ہیں، جوائنٹس جیسے آپ کونی کی ہڈی لے لیں یا گھٹنے کی ہڈیاں لے لیں، گھٹنے کی ہڈیاں تب پگھلتی ہیں جب مہینوں گزر جاتے ہیں، تو ظاہر ہے 6 ماہ گزرنے کے بعد ان کی گھٹنے کی کونیوں کی ہڈیاں بھی، جوائنٹس بھی پگھلنا، بھرسنا جو ہے وہ شروع ہو گئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فرانزک کے بعد جو ہے وہ اصل حقائق سامنے آتے ہیں کہ حمیرہ اصغر کو واقعی جو ہے وہ بے دردی سے کسی نے قتل کیا، یا ان کے ساتھ ان کو ذہنی ٹارچر کیا یا جسمانی ٹارچر کیا جس کی بنا پہ ان کی جو ہے وہ موت واقع ہوئی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جی